بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چچی نے نیک پردے دار بھتیجی پر تہمت لگا کر اسے کوٹھے پر بیچ دیا تو اسی رات کوٹھے پر ایسا کیا ہوا کہ سب سجدے میں گر گئے۔ خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم مت کریں، میں ایک شریف خاندان کی شریف لڑکی ہوں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ روتے ہوئے ان سے منتیں کر رہی تھی۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ جن کے سامنے رو رہی ہے، جن کے سامنے فریاد کر رہی ہے، وہ احساسات اور جذبات سے آ رہی ہیں۔ وہ زندہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں جن کا مقصد صرف پیسوں کا حصول ہے، چاہے وہ پیسہ کسی بھی ذریعے سے آئے۔ ان کا اولین مقصد پیسہ کمانا ہی ہے، چاہے وہ کسی کی عزت کا سودا کر کے ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور یہاں تو وہ بہت ہی بری طرح سے مات کھا گئی تھی۔ یہ سودا تو اس کے اپنوں نے کیا تھا، اس کے اپنوں نے ہی اس کی زندگی برباد کی تھی، اور یہ ان کی نفرت کی انتہا تھی۔ اور وہ سوچ رہی تھی، کیا کوئی اتنی بھی کسی سے نفرت کر سکتا ہے، کہ کیا کوئی کسی سے اتنا بھی بدگمان ہو سکتا ہے کہ اس کو جیتے جی کنویں میں پھینک دے، اس کو جیتے جی مار دے؟ کیوں؟ وہ تو ساری زندگی ان کی آنکھوں کے سامنے پلی بڑی تھی، وہ ان کی بیٹی نہیں تھی، اگر بیٹیوں جیسی تھی ان کی بیٹیوں کے ساتھ ہی رہی تھی۔ ان کا ایک بار بھی دل نہیں کانپا اس پر ایسا کرتے ہوئے؟ ایسے کتنے ہی سوال تھے جو اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، اور رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ ان درندہ نما عورتوں سے فریاد کر رہی تھی، یہاں سے نکلنے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے ان سے بھیک مانگ رہی تھی، مگر وہاں اس کی فریاد سننے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لمحے اس نے شدت سے کسی کو اپنی مدد کے لیے پکارا تھا، اور وہ تو اس سے 7 سمندر دور تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت کہاں پر ہے وہ تو اس سے بالکل ہی بے خبر تھا، اس کی حالت سے لا علم تھا۔ اسے تو نہ جانے اس کی ماں نے کیا کہانی سنائی ہوگی۔ اب تو اسے گھر سے غائب ہوئے 1 ہفتہ ہونے کو تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں نے اسے بدظن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہوگی، کیا کیا الزامات نہیں لگائے ہوں گے، مگر وہ بھی تو اسے اچھے سے جانتا تھا۔ آخر کو بچپن کا ساتھ تھا، اور یہ تو اس کی پہلی محبت تھی۔ کیا اس کے بارے میں اتنا بھی نہیں جانتا ہوگا، اتنی آسانی سے یقین کر لے گا، اور کسی کی بھی بات پہ؟ اب اس کمرے میں وہ تھی، اتنے میں اس کے پاس ایک لڑکی لباس لے کر آئی۔ یہ لباس کسی دلہن جیسا تھا۔ اس نے اس لباس کو یوں دیکھا جیسے خود کو ذبح کرنے والی کنڈی چھری پر دیکھ رہی ہو۔ اتنی ہی اذیت ہوئی تھی اسے دیکھ کے، اور اتنی ہی تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ شدت غم سے اس نے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ اس لڑکی نے کہا کہ زیادہ وقت نہیں ہے، میں تمہارے نخرے برداشت کرنے کے لیے نہیں آئی۔ مالک نے کہا ہے تمہیں جلدی سے تیار کر دوں، کیونکہ محفل شروع ہونے والی ہے، اور آج کی محفل میں ہی تمہاری بولی لگنی ہے۔ دیکھو تم کس کے حصے میں آتی ہو۔ ویسے تم ہو خوش قسمت، تمہیں جو بھی یہاں سے لے کر جائے گا تمہیں نکاح کر کے ہی لے کے جائے گا، چاہے وہ تمہیں 1 ہفتے کے لیے ہی لے کر جائے، چاہے 1 مہینے کے لیے لے کر جائے۔ یہ احساس ہی اس کے لیے اذیت ناک تھا، مگر وہ اس سے انکار کرنے کی سزا بھگت چکی تھی۔ اسے بہت مارا گیا تھا، اسے بہت تکلیف پہنچائی گئی تھی۔ وہ جو بہت نیک تھی، پرہیزگار تھی، تہجد گزار تھی، وہ کیسے خود کو گناہ کے لیے آمادہ کر سکتی تھی؟ روشنی میں چلنے والوں کے لیے اندھیرے میں چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ بھی یوں بیٹھی رہ گئی جیسے جیتی جاگتی گڑیا ہو، جیسے کھیلنے کے لیے ایک کھلونا ہو۔ اس لڑکی نے اسے میک اپ کیا تھا، اس کے ماہر ہاتھوں نے اسے کسی افسرا کا روپ دے دیا تھا۔ جب اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو پہچان نہیں پائی۔ وہ ہمیشہ خود کو اس روپ میں اس کے سامنے دیکھتی تھی، اس کی نظر سے دیکھتی تھی، اور پھر شرما کر نظر جھکا لیتی تھی، مگر آج وہ اس روپ میں تھی اور وہ اس کے سامنے نہیں تھا۔ یہ کیسا کھیل کھیلا تھا تقدیر نے، یہ کیسا ستم ڈھایا تھا قسمت نے۔ اسے ہمیشہ اس بے یقینی کا احساس تھا کہ وہ اسے کبھی نہیں مل سکتی، اسے کبھی نہیں پا سکتی، اور آج یہ سچ ہونے کو تھا، آج اس کا وہم حقیقت کا روپ دھارنے کو تھا۔ وہ لڑکی اسے دالان میں لے آئی جہاں پر اس کی بولی لگنی تھی۔ وہاں طرح طرح کے لوگ تھے، طرح طرح کی نظریں اس پر اتری تھیں، اور وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس لمحے اس نے شدت سے موت کی خواہش کی تھی، اور اسی لمحے اس نے اس کو دیکھنے کی بھی خواہش کی تھی۔ اس کی بولی شروع ہو چکی تھی، اور شرمندگی کی انتہا گہرائیوں میں وہ ڈوبی جا رہی تھی۔ اور پھر ایک دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا، اور اندر آنے والی شخصیت اس کو دیکھ کے اپنی جگہ منجمد ہو کے رہ گئی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی، کیا دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں؟ کیا رب اپنے بندوں کی یوں بھی پکار کا جواب دیتا ہے؟ اور اس سمے اس کی دونوں دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ وہ اسے بہت ٹائم کے بعد دیکھ رہا تھا۔ اس نے خواب میں بہت بار اس روپ میں اسے دیکھا تھا، اور آج اسے دیکھا تو اس کا دل چاہا ساری دنیا کو یہاں سے غائب کر دے، سب کچھ مٹا دے، اپنی محبت کو دیکھنے والوں کی آنکھیں نوچ دے، مگر اگلا لمحہ اسے پریشان کر کے رکھ گیا تھا۔ وہ چکرا کے زمین پہ آ گری تھی، اور وہ اس کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ وہ نہ جانے کس کس کو پکار رہا تھا۔ ایک آخری منظر جو اس نے آنکھیں بند ہونے سے پہلے دیکھا، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے تشویش تھی، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے آنسو دیکھے، اور پھر اس کے بعد وہ مزید کچھ بھی نہ دیکھ سکی۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ دیوانہ وار اس کو اٹھا کر باہر کی جانب آ گیا تھا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا تھا جب اسے یہاں پر چھوڑ کر جا رہا تھا۔
اب اس نے روتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے اب تمہیں کبھی نہیں دیکھ سکوں گی، اب تمہیں کبھی نہیں مل سکوں گی، اور اس کا کہا اتنا سچ ثابت ہوا تھا۔ وہ سیدھا اسپتال میں آیا تھا، وہ آئی سی یو میں تھی اور وہ باہر بیٹھا اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ وہ اس وقت بالکل اکیلا تھا، اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ دعا مانگتے مانگتے وہ بینچ کے ساتھ سر ٹکا کر بیٹھ گیا اور اپنے ماضی میں جیسے کھو گیا۔ حد ہوتی ہے کسی بات کی، تمہیں ہوش ہے؟ دن کے 12 بجنے والے ہیں، مہمان بس پہنچنے ہی والے ہیں، ان کے لیے کھانا بھی بنانا ہے اور تم ابھی تک صفائیوں میں لگی ہوئی ہو۔ بہت ہی سست اور نکمی لڑکی ہو، میں تو کوستی ہوں اپنے نصیبوں کو جو تم جیسی نکمی لڑکی میرے پلے پڑ گئی ہے۔ ہم سے اچھے تو تمہارے ننیال والے رہے، ماں باپ خود تو اللہ کے حوالے ہو گئے، اور باقی رہے تمہارے ماموں لوگ، تو انہوں نے تو اچھا ہی کیا جو تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے۔ بھلا کوئی مصیبت کو خود بھی دعوت دیتا ہے؟ ایک میرا شوہر ہے جسے اپنی اولاد کا کوئی خیال نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، لے دے کے سب ہمارے سر پہ عذاب ڈال کر چلے گئے ہیں۔ عائشہ جو صبح 6 بجے کی اٹھی ہوئی تھی، پہلے سب کے لیے ناشتہ بنانے اور اس کے بعد رات کے اور صبح ناشتے کے برتن دھونے کے بعد پورے گھر کی صفائیاں کر رہی تھی، یکدم سے چچی اس پر آفت کی طرح نازل ہوئی تھی۔ وہ یکدم بوکھلا کے پلٹی۔ چچی میں کام تو کر رہی ہوں، جیسے آپ نے مجھے کہا تھا میں ویسے ہی کر رہی ہوں۔ کیا خاک کام کر رہی ہو؟ کچن کا حال دیکھو جا کے، کیسے بکھرا پڑا ہے، اور کھانا کون بنائے گا، اور کب بنے گا کھانا؟ جلدی سے کام نمٹاؤ اور آ جاؤ کچن میں۔ وہ آنسو پیتی خاموش رہ گئی، جلدی جلدی سے کام نمٹانے لگی۔ جانتی تھی اگر چچی کو غصہ آ گیا تو وہ اس کے پورے خاندان کے لتے لیں گی کہ اللہ کی پناہ۔ وہ تو اس کے مرے ہوئے ماں باپ کا بھی خیال نہیں کرتی تھی اور انہیں بھی اپنی باتوں میں رگیر ڈالتی تھی۔ جب تک دادو زندہ تھی تب تک تو چچی پھر بھی کافی حد تک قابو میں تھی، مگر جب سے دادو کا انتقال ہوا تھا وہ بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی۔ چاچو بھی نہ جانے ان سے کیوں ڈرتے تھے، اتنا کیوں دبتے تھے جو ان سے حق کی بات بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ چچی کا ایک بیٹا تھا فرحان، جو عائشہ کو پسند کرتا تھا اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس نے برملا اپنی پسند کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ تب یہ بات سن کر چچی کو تو جیسے پتنگے ہی لگ گئے تھے۔ انہوں نے فرحان کو اپنے فیصلے سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر فرحان بھی ان کا ہی بیٹا تھا اور اس کا فیصلہ بھی اٹل ہوتا تھا۔ اس نے اس معاملے میں کسی کی بھی نہیں سنی اور زبردستی عائشہ کے ساتھ منگنی کر لی۔ اس کا ارادہ تو شادی کرنے کا تھا، مگر کمپنی نے اسے جب 4 سال کے لیے کوریا میں بھیج دیا تو جہاں عائشہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، وہیں چچی نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ اتنا عرصہ وہ گھر سے باہر رہے گا، اس ڈرائن سے دور رہے گا تو اس کو بھول جائے گا۔ عائشہ کو اس گھر میں صرف فرحان کی وجہ سے ہی ڈھارس تھی، وہی تھا جو اس کے حق میں بولتا تھا، کسی کو اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنے دیتا تھا، اور عائشہ بھی اس کی موجودگی میں کافی حد تک پرسکون رہتی تھی۔ مگر اب جب اس کو یہاں سے گئے ہوئے بھی 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، عائشہ کو لگتا تھا کہ یہ انتظار طویل سے طویل ہو گیا ہے۔ یہ 3 سال اسے 3 صدیوں کے برابر لگ رہے تھے۔ فرحان کی روزانہ ہی گھر میں کال آتی تھی، کبھی کبھار اس کی عائشہ سے بھی بات ہو جاتی۔ جب فون چاچو کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو وہ عائشہ سے اس کی بات کروا دیتے تھے۔ زیادہ تر اس کے ساتھ بات چچی ہی کیا کرتی تھیں، اور وہ جب بھی عائشہ سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا تو وہ اسے ٹال دیا کرتی تھی۔ کبھی کسی کام کا بہانہ کرتی تو کبھی اس کے سونے کا، ہمیشہ ایک ہی جیسا بہانہ سن کے وہ جھنجھلانے لگا تھا، مگر اپنی ماں کی فطرت سے بھی خوب واقف تھا، اس لیے خاموشی اختیار کر جاتا تھا۔ وہ بھی یہی سوچ رہا تھا، جہاں پہ اتنا عرصہ صبر کر لیا وہاں پہ صرف 1 سال کی ہی بات ہے، 1 سال کے بعد میں نے واپس ہی چلے جانا ہے۔ جبکہ چچی تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی، ان کے شیطانی دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ جہاں وہ عائشہ کے ساتھ اتنی زیادہ بے انصافیاں کرتی تھیں اور پھر یکدم وہ اس پر مہربان ہو گئیں، ان کا بدلاؤ، ان کا رویہ، عائشہ کو یوں محسوس ہوا جیسے خزاں کے بعد بہار آ گئی ہو، جیسے تاریکی کے بعد سویرا چھا گیا ہو۔ اور وہ معصوم یہ نہیں سمجھ سکی کہ وہ جو فطرتاً برے ہوتے ہیں، جو سالوں سے اپنے دل میں آگ کے لیے نفرت پالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جب یکدم اچھے ہو جاتے ہیں تو ان میں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہوتا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور مقصد یقیناً اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کا ہی ہوتا ہے۔ اب وہ اس قدر اچھی ہو گئی تھی کہ عائشہ خود کو خوش قسمت سمجھنے لگی تھی۔ وہ یہ سمجھنے لگی تھی کہ چچی میں یہ بدلاؤ اس کی دعاؤں کی بدولت آیا ہے۔ وہ ہر نماز میں اپنی آسانی کے لیے دعا مانگتی تھی، اپنے لیے صبر اور استقامت مانگتی تھی۔ گھر والوں کا رویہ، چچی کا رویہ اسے بہت تکلیف پہنچاتا تھا، اور وہ سب کے رویے کی شکایت صرف اپنے رب سے کرتی تھی۔ چچی جو اس کی اپنے بیٹے کے آس پاس موجودگی بھی برداشت نہیں کرتی تھی، جو اس کا نام اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ جڑا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ بالآخر عائشہ صد کیسے اتنی سی ہو گئی کہ اسے ایک موبائل بھی لے کر دیا اور کہا کہ جب تمہارا دل کرے فرحان کے ساتھ بات کر لیا کرو۔ عائشہ تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی، وہ اپنی چچی کی بیزارگی اور نفرت سے اچھی طرح سے آگاہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی بھانجی کو بہو بنانا چاہتی ہیں، اسے کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتی، اگر وہ بھی مجبور تھی۔ ان کی نفرت سہنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ چھوٹی سی تھی جب اس کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے، ننیال میں صرف ایک ماموں تھے،
وہ ایک غریب شخص تھے، وہ دہاڑی دار مزدور انسان تھے۔ وہ اپنے کنبے کا خرچہ بمشکل اٹھاتے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے کھلے دل سے عائشہ کو اپنے پاس رکھنے کی پیشکش کی تھی، مگر اس کی دادوں نے عائشہ کو ان کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ اس کے خاندان کی بچی ہے اور وراثت میں اس کا بھی حصہ ہے اور وہ اپنی پوتی کو خود سے دور نہیں کر سکتی۔ جب دادوں نے نثار کرنا شروع کیا تو چاچو نے بھی اس بات کی تائید کی اور کہا کہ عائشہ یہیں پہ رہے گی۔ یہ بات چچی کو بہت بری لگی تھی، مگر اس وقت انہوں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں کہی تھی۔ وہ در پردہ عائشہ سے نفرت کرتی تھیں، اپنے بیٹوں کو وہ کوئی کام نہیں کہتی تھیں، جبکہ عائشہ جب بھی پڑھ رہی ہوتی تھی وہ اسے اٹھا کے کام پہ لگا دیتی تھی۔ ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ عائشہ کو پڑھنے کا کم سے کم موقع ملے، اور اس بات کو دادو اور فرحان بہت زیادہ محسوس کرتے تھے۔ دادو پھر خاموشی اختیار کر جاتی تھی، مگر فرحان اپنی ماں کو ٹوک دیا کرتا تھا۔ ایک بار جب عائشہ کے 9th کلاس کے پیپر ہونے والے تھے، کل اس کا انگلش کا پیپر تھا اور چچی اس کو بار بار کسی نہ کسی کام کے لیے آواز دے رہی تھی۔ جب انہوں نے تیسری سے چوتھی بار عائشہ کو پڑھتے ہوئے اٹھایا تو فرحان سے رہا نہیں گیا۔ وہ ان سے بول پڑا کہ آپ اس کو پڑھنے کیوں نہیں دے رہی، کل اس کا پیپر ہے۔ فرحان کا تو جیسے اتنا ہی کہنا قیامت ہو گیا۔ چاچی نے ان دونوں کو بہت باتیں سنائیں۔ عائشہ پہ الزامات کی بوچھاڑ کر دی کہ اس نے ایک چھوٹی سی عمر میں ہی ان کے بیٹے کو قابو کر لیا ہے، ان سے چھین لیا ہے۔ ان الزامات پر تو وہ جیسے تڑپ کر رہ گئے۔ وہیں پر فرحان بھی خاموش ہو گیا، کیونکہ اب عائشہ کی بھی عزت کا معاملہ تھا اور وہ اس کی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ماں کے سامنے خاموشی اختیار کر لی تھی، مگر اس کے دل میں ایک گرہ آ گئی تھی کہ اس کی ماں عائشہ کے ساتھ ناانصافی کرتی ہے اور وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ وہ اپنی ماں اور بہنوں کی عائشہ سے نفرت سمجھ نہیں پا رہا تھا اور نہ ہی وہ اپنے دل کو اس کی محبت کرنے سے روک پا رہا تھا۔ اس نے اپنی بہنوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس بات پر بھی اس کے خلاف محاذ کھول لیا گیا۔ تب اس نے پھر خاموشی اختیار کر لی اور عائشہ کی جانب سے بھی لا تعلقی اختیار کر لی۔ جب بھی خاندان میں کوئی فنکشن ہوتا تب وہ عائشہ کے کپڑے اپنی بیٹیوں سے ہلکے بنواتی تھیں تاکہ وہ ان کی بیٹیوں سے کم ہی نظر آئے، کیونکہ وہ دکھنے میں بے تحاشا خوبصورت تھی اور ان کی بیٹیاں سانولی رنگت کی تھیں۔ وہ اپنے عام سے لباس کی وجہ سے بھی ہر جگہ پر چھا جاتی تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں عائشہ سے بڑی تھیں اور ان کے لیے جو بھی رشتہ آتا تھا وہ لوگ عائشہ کو پسند کر جاتے تھے۔ کچھ یہ وجوہات بھی تھیں جو چچی کو اس سے ضد پختہ ہو گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھیں کہ جان بوجھ کر لوگوں کے سامنے عائشہ آتی ہے۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس عام سے لباس والی لڑکی میں لوگوں کو کیا نظر آتا تھا، جبکہ ان کی بیٹیوں کو فیشن کی ہر سمجھ بوجھ تھی اور وہ ہر کام میں آگے آگے پیش ہوتی تھی۔ عائشہ سے کوئی بات بھی کرتا تو وہ دھڑ دھڑ کانپنا شروع کر دیتی۔ اس میں اعتماد نام کو نہیں تھا اور اب یکدم ہی چاچی اس کے ساتھ بہت اچھی ہو گئی تھی، اور جب انہوں نے اس کو موبائل یہ کہہ کر دیا کہ وہ فرحان کے ساتھ جب دل چاہے بات کر لیا کرے تو اسے گویا یقین ہی نہیں آیا۔ انہی دنوں چاچی کی بڑی بیٹی کا ایک بہت اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا اور انہوں نے اسے پسند بھی کر لیا، اور شادی کی بھی ان لوگوں کو بہت جلدی تھی۔ چچی کا موڈ آج کل بہت اچھا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کی شادی کی بہت فکر ستاتی تھی۔ اس کی عمر کی تمام لڑکیاں اپنے گھر بار کی ہو چکی تھیں، اور اب جب اس کا اتنی اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا تو ان کی آدھی فکر جیسے کم ہو گئی تھی، اور اب انہوں نے جیسے اپنی بیٹیوں کے کپڑے بنوائے تھے ویسے ہی عائشہ کے بھی بنوائے۔ یہ دن عائشہ کی زندگی کے بہترین دن تھے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اس قدر محبت اور اپنائیت دیکھی تھی، اس لیے بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ شادی کے تمام فنکشنز پر وہ چہکتی پھر رہی تھی اور ہر فنکشن کی اس نے فرحان کو تصویریں سینڈ کی تھیں۔ فرحان اس کو خوش دیکھ کر بہت خوش تھا، مگر اس سے بھی یہ بات کھٹک رہی تھی کہ اچانک سے اس کی ماں اتنی کیسے بدل گئی، کیونکہ وہ انہیں بہت اچھے سے جانتا تھا۔ وہ ان کی اولاد تھا، ان کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں کہتا تھا، مگر وہ ان کی فطرت سے بہت اچھی طرح سے آگاہ تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ یقیناً وہ کچھ عجیب کرنے جا رہی ہیں، مگر کیا؟ اس کا جواب تو وقت نے دینا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ واقعی بدل گئی ہوں، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو، مگر اس کے چانسز کم ہی تھے۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑ چکے تھے۔ اسی دوران عائشہ کے موبائل پر ایک نمبر سے کالز آنے لگیں اور نظر انداز کرنے لگی وہ، مگر جیسے دوسری طرف اس کے نظر انداز کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کا سلسلہ طویل سے طویل ہوتا جا رہا تھا اور پھر واٹس ایپ پہ میسیجز کا سلسلہ بڑھ گیا۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے پوچھا کہ کون ہے، اسے کیوں پریشان کر رہا ہے۔ دوسری طرف تو جیسے کوئی دل ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، فوراً سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، اور نہ صرف محبت کا اظہار کر دیا بلکہ اس سے عائشہ کی تصویریں بھی بھیج دیں۔ یہ تصویریں دیکھ کے عائشہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا، کیونکہ وہ عائشہ کی شادی کی تصویریں تھیں جو ابھی کچھ دن پہلے اس کی چچا زاد بہن کی ہوئی تھیں۔ یہ تصویریں عائشہ کی مختلف فنکشنز پر لی گئی تھیں اور مختلف پوزز میں تھیں، جیسے اس نے اپنی مرضی سے تصویریں بنوائی ہوں۔ اگر کوئی دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ شاید عائشہ نے خود ہی اسے بھیجی ہیں، مگر عائشہ تو ان کو دیکھ کے جی جان سے کانپ گئی تھی۔ وہ اسے پوچھنے لگی وہ کون ہے، اس کے پاس یہ تصویریں کیسے آئیں؟ دوسری جانب اس کا یہی اصرار تھا کہ میری کال اٹھاؤ، مجھ سے بات کرو۔ مجبوراً عائشہ نے اس کی کال اٹھائی تو وہ ایک درمیانی عمر کا مرد تھا۔
اس کی آواز سے یہی اندازہ ہوتا تھا اس نے عائشہ کو کہا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور شادی سے پہلے اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے تاکہ اسے اچھی طرح سے سمجھ سکے۔ عائشہ کے انکار کرنے پر اس نے دھمکی دی کہ اگر تم نے انکار کیا تو یہ تمام تصویریں میں تمہارے پورے خاندان میں بھیج دوں گا اور تمہیں بہت بدنام کروں گا۔ عائشہ ان دھمکیوں سے ڈر گئی تھی اور اس سے بات کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ کسی سے بھی کوئی بات نہیں کر سکتی تھی، کسی کو بھی اپنے دل کی بات نہیں بتا سکتی تھی۔ اس وقت اسے اپنی ماں شدت سے یاد آ رہی تھی۔ کاش اس کی ماں زندہ ہوتی تو اسے اپنا یہ مسئلہ بتا دیتی، مگر وہ سب کچھ سہ رہی تھی، اندر ہی اندر گھٹ کر جی رہی تھی۔ وہ جب فرحان سے بات کر رہی ہوتی تو تب بھی کچھ نہ کچھ سوچ رہی ہوتی تھی۔ اس کی حالت سے فرحان سمجھ گیا تھا کہ کوئی بات تو ایسی ہے جو عائشہ کو پریشان کر رہی ہے۔ جب وہ عائشہ سے اس بارے میں بات کرتا تو عائشہ اس کا وہم کہہ کر ٹال دیا کرتی تھی، لیکن فرحان کو یقین تھا کہ کوئی تو ایسی بات ہے جو وہ چھپا رہی ہے، اور اب وہ شخص اسے بلیک میل کرنے لگا تھا، اسے تنگ کرنے لگا تھا، اسے ملنے پر اکسانے لگا تھا اور نہ ملنے پر دھمکی دینے لگتا۔ عائشہ نے بہت بار سوچا کہ وہ اس بارے میں فرحان کو بتا دے، مگر اسے ڈر لگتا تھا۔ اس کی ازلی بزدلی آڑے آ جاتی تھی، اس کی کم اعتمادی اس پر حاوی ہو جاتی تھی اور وہ کچھ کہتے ہی کہتے رک جاتی۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو اس نے چاچو سے بات کرنے کے بارے میں سوچا، مگر وہ ان کے ساتھ بات نہیں کر پائی۔ اس دن وہ صحن میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی جب اس کے پاس چچی آئیں اور اس نے پیار سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں اتنی پریشان ہو؟ مجھے اپنی ماں سمجھو اور اپنی پریشانی بتاؤ۔ انہوں نے کچھ اس طرح سے پیار سے کہا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس انداز میں اس سے آج تک کسی نے بات نہیں کی تھی اور اس نے پھر انہیں اپنی ماں سمجھ کر سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا نمبر دو، اور اس کا نمبر لینے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی، مگر دوسرے ہی دن وہ پھر سے اپنے اصل روپ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے عائشہ سے یہ کہہ کر موبائل واپس لے لیا کہ انہیں عائشہ کے کردار پر شک ہے، انہیں عائشہ پر یقین نہیں ہے۔ پھر وہ تمام باتیں جو شخص سے وہ مجبوری کی حالت میں کرتی تھی وہ ریکارڈنگ کی صورت میں چچی نے سب کو سنائیں اور اس کی تصویریں بھی سب کو دکھائیں جو اس مرد نے انہیں سینڈ کی تھیں۔ ساری باتیں عائشہ کے خلاف جا رہی تھیں۔ اس کے چاچو بھی اس کے حوالے سے مشکوک ہو گئے تھے، مگر ایک فرحان تھا جو کسی بھی صورت ان باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی، ایک ہی ضد تھی کہ میری عائشہ سے بات کروائیں، مگر چاچی کسی صورت بھی اس کی عائشہ سے بات کروانے پر رضامند نہیں تھی۔ فرحان کو پہلے سے ہی شک تھا، اسے لگتا تھا کہ اس کی ماں عائشہ کو اسے دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی، اور پچھلے دنوں جو اس کی ماں اچھا بننے کا ناٹک رچا رہی تھی وہ سب کچھ سمجھ رہا تھا، اور وہ سب کچھ اب واضح ہو گیا تھا، مگر وہ اس کی ماں تھی، وہ کھل کر اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا اور کھل کر ان سے بدتمیزی بھی نہیں کر سکتا تھا اور نہ ان سے سوال و جواب کر سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ جب وہ واپس آئے گا تو اس معاملے کو دیکھ لے گا۔ چاچی نے اسے عائشہ کے خلاف بھڑکانے کی بہت کوشش کی اور اسے کہا کہ وہ اپنی بھانجی سے اس کا رشتہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور جب وہ آئے گا تو اس کی شادی کر دی جائے گی، مگر فرحان نے کہا کہ وہ عائشہ سے ہی شادی کرے گا، عائشہ کے علاوہ وہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر چاچی آگ بگولا ہو گئی تھی، انہیں اپنی ساری محنت غارت ہوتی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ انہوں نے کچھ اور سوچ لیا تھا جو بہت ہی گھناؤنا تھا اور بہت ہی خطرناک بھی، اگرچہ وہ یہ بھول گئی تھی کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے۔ اس دن انہوں نے عائشہ کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور اسے اپنے ساتھ بازار لے کر گئیں، مگر بجائے بازار جانے کے وہ ایک گھر میں گئیں اور عائشہ کو وہاں زبردستی چھوڑ کر واپس آ گئیں۔ اس کی انہوں نے خاصی معقول رقم لی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے عائشہ کو بیچ دیا تھا۔ گھر آنے کے بعد واویلا کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ وہ عائشہ کو بازار لے کر گئی ہیں اور یکدم سے عائشہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ انہوں نے اسے ایک لڑکے کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا، انہوں نے عائشہ کو روکا مگر عائشہ نے ان کی بات ہی نہیں سنی، اس لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ اس کہانی پہ باقی گھر والے یقین کر سکتے تھے۔ وہ بہت ہی بری طرح سے چلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے عائشہ کے ساتھ کیا کیا ہے، مگر وہ کسی بھی طرح سے اپنے پروں پر پانی پڑنے نہیں دے رہی تھی۔ ابھی فرحان کو آئے کچھ ہی وقت ہوا تھا، مگر اب اس سے زیادہ وہ وہاں نہیں رک سکتا تھا۔ اگلے ہی دن وہ وہاں سے واپس آ گیا اور عائشہ کو ڈھونڈنے میں دن رات ایک کر دیا، اور ایک رات ان سب پر قیامت کی رات ثابت ہوئی۔ فرحان کی چھوٹی بہن گھر سے بھاگ گئی تھی، چچی کا رو رو کر برا حال تھا، وہ اسے کوسنے دے رہی تھی، بد دعائیں دے رہی تھی۔ وہ جاتے جاتے خط چھوڑ گئی تھی جس میں اس نے ماں کے تمام کرتوتوں کے بارے میں لکھا تھا اور صاف طور پر یہ لکھا تھا کہ عائشہ کو انہوں نے خود کہیں غائب کیا ہے۔ اب تو فرحان کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ پھر چچی کو یہ حقیقت ماننی پڑی کہ انہوں نے فلاں جگہ پر عائشہ کو چھوڑا تھا۔ فرحان جب اس جگہ پر پہنچا تو وہ عورت پہلے تو ماننے پر تیار ہی نہیں تھی، مجبوراً فرحان کو پولیس کو سارے معاملے میں ملوث کرنا پڑا، تب وہ عورت یہ بات مانی۔ اس دوران فرحان نے اپنی بہن کو بھی بازیاب کروا لیا تھا، وہ جس کے ساتھ بھاگی تھی وہ اس کا روپیہ پیسہ زیور لے کر چلا گیا تھا اور وہ خالی ہاتھ روتی رہ گئی تھی۔ یہ یقیناً اس کی ماں کے کرموں کا پھل تھا جو اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ بالآخر فرحان اس تک پہنچ گیا تھا اور اب وہ زندگی اور موت کے درمیان جنگ لڑ رہی تھی۔ اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا جب ڈاکٹر کی بات پر چونکا، اسے ڈاکٹر کی بات پر جیسے یقین ہی نہیں آیا، مگر یہ سچ تھا۔ وہ 2 بار پوچھتا یا 10 بار پوچھتا،
بار بار پوچھنے سے حقیقت بدلی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ واقعی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، وہ اس دنیا سے منہ موڑ چکی تھی۔ آج اسے اس دنیا سے گئے ہوئے 10 دن ہو گئے تھے۔ فرحان اپنی ماں اور بہن دونوں سے بالکل بات نہیں کرتا تھا۔ آج وہ واپسی کے لیے تیاری کر رہا تھا جب اس کی ماں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اسے کہا کہ واپس مت جاؤ، تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکوں گی۔ فرحان نے کہا کہ یہ بات آپ کو پہلے سوچنی چاہیے تھی، جب آپ مجھ سے میری خوشی چھین رہی تھی، میری زندگی کو مجھ سے دور کر رہی تھی، تب آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ویسے بھی اب میرا جانا ضروری ہے، یہاں میرے لیے کچھ نہیں رکھا۔ وہ کسی کے روکنے پر بھی نہیں رکا تھا اور وہاں سے چلا آیا تھا۔ اس کی ماں آج تک اپنے فیصلے پہ پچھتاتی ہے۔ وہ اس بے ضرر سی لڑکی سے اپنی نفرت پر حیران ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ وہ کیوں اس کی نفرت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی، اور اب اس کی بیٹی بھی اس کی آنکھوں کے سامنے دہلیز پر بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہے، مگر اس کا کہیں رشتہ نہیں آتا، اور اگر رشتہ آتا بھی ہے تو وہ اس کے جوڑ کا نہیں ہوتا۔ اور اب تو کتنے سالوں سے اس نے اپنے بیٹے کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ اب کی بار پھر اس نے روتے ہوئے اس کو کال کی، اس سے معافی مانگی اور پھر اس کا دل بسیج کیا۔ وہ واپس آ گیا، مگر ابھی تک وہ اپنا گھر بسانے پر راضی نہیں تھا۔ اس کا دل تو اجڑ چکا تھا، تو گھر کیسے بسا سکتا تھا؟ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔